بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي الضفة وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن عبادك في غزة وفي الضفة وفي لبنان وفي اليمن وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفذ كربنا وكربنا وثبت أقدامنا وأقدامنا والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه برحمتك. اچھا جی، تو فرما رہے ہیں فن حکمت شریعہ کی مضبوط بنیاد ہے مگر اچھوتا فن ہے. مضبوط بنیاد ہے مگر اچھوتا فن ہے. فن حکمت شریعہ کی بنیاد مضبوط ہے مگر فن اچھوتا ہے. فن حکمت شریعہ ایک اچھوتا فن ہے، یعنی فن مین علم. شاہ صاحب کے نزدیک جب فرمائیں گے، ابھی شاہ صاحب کو دسروح سے پہلے کسی نے اس فن میں کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا. شاہ صاحب میرے خیال میں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت امام غزالی کے احیاء علوم بھی اسی فن میں ہے، کیونکہ اس میں اس سے زیادہ بھی چیزیں ہیں. لیکن پھر ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابیں ہیں اس باب میں، زاد المعاد اور بہت کتابیں ہیں ابن قیم کی، اور دیگر ائمہ کی کتابیں ہیں. خاص طور پہ احیاء علوم کا مطالعہ ہمارے یہاں بہت صغیر میں دقت نظر سے نہیں کیا گیا، اس لیے. اور دوسرے لوگ یعنی مالکی علماء کی کتابیں ہیں، مثلا موافقات جو ہے امام شاطبی کی موافقات اور دوسری کتابیں، تو یہ تعجب کی بات ہے کہ اس قسم کا دعویٰ کیا گیا. شاہ صاحب نے کیا تو کیا، لیکن یہ کہ اشارے صاحب کیوں کر رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے. مگر بھئی ہمیں یہ فن بے اصل نہیں ہے، یعنی اسلامی علوم میں اس کی اصل موجود ہے، نہ اس کی تزوین بدعت یا خرق اجماع ہے، کیونکہ اس کی اصل موجود ہے. حدیث نبویہ میں اس فن کی اصولی باتوں کا تذکرہ ہے اور فروعی باتوں کا بھی. نیز صحابہ اکرام اور تابعین اعظام نے بھی احکام شریعہ کی حکمتیں کبھی مفصل کبھی مجمل بیان فرمائی ہیں. پھر مجتہدین عالی مقام نے ہر باب میں مسائل و حکم کی تخریج کی ہے. ان کے نقش بد قدم پر چل کر ان کے متبعین نے اس فن کے اہم نکات بیان کیے ہیں. تو یہ نہیں کہہ رہے کہ مگر جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں الگ سے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، جو کہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر یہ کہ میں نے جن کتابوں کا ذکر کیا وہ ان کو پڑھ لیں. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتابیں، ان کتابوں میں اور بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے. مگر یہ سب مواد منتشر تھا، کسی ایک کتاب میں مجتمع نہ تھا، نہ کسی نے اس کو فنی شکل دی تھی. مگر چونکہ سارا مواد موجود ہے، اس لیے اگر کوئی شخص اس کو مدون کرتا ہے تو خرق اجماع نہیں کرتا. اس کو نہ تو بدعت کہا جا سکتا ہے، نہ بے بصیرتی والا اقدام. نہیں، بدعت کا تعلق تو عبادات اور عقائد سے ہے. باقی نئے فنون کو کی تدوین اور ان کی اختراع جو ہے یہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. اصول فقہ بھی پہلے نہیں تھا فن کے طور پہ، نہ فقہ تھا، نہ اصول حدیث تھا، نہ تو یہ سارے فن جو ہے
اسی زمانے میں جب ان پر پہلی کتابیں لکھی گئیں تو وہ نئے فن ہی تھے. بدعت کا تعلق جو ہے عبادات سے ہے اور عقائد سے ہے. باقی یہ تو سنت ہے، یعنی مطلب یہ کہ دین کی حفاظت کرنا اور اس کے لیے جو وسائل چاہیے. وہ حیران کن معاملے میں کودنا بھی نہیں بلکہ ایک ممکن حصول بات کی کوشش کرنا ہے اور واضح نشانات والے راستے کو طے کرنا ہے. اور اب تک یہ فن اس لیے مدون نہیں کیا گیا کہ متقدمین کو اس کی حاجت نہیں تھی. کیوں حاجت نہیں تھی؟ متاخرین میں ہر کوئی اس کو فن ماننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اب یہاں بیان نہیں کیا کہ حاجت کیوں نہیں تھی ان کو، اور متقدمین سے کون مراد ہے. ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق دین کی حکمت بیان کرنا جو ہے وہ اس کی ایک ضرورت رہتی ہے. تو اس لیے ہر زمانے میں اس زمانے کی ضروریات کے مطابق جو ہے اس فن پر لوگوں نے کتابیں لکھی اور شاہ صاحب نے اپنے زمانے کے حساب سے لکھی. لیکن کیونکہ مطلب یہ کہ جو بھی مجدد ہوتا ہے اس پہ اللہ کے انوار اتنے نازل ہوتے ہیں تو کبھی کبھی وہ ان انوار اور رحمتوں کی طرف جب دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احسان سے سرشار ہو کر وہ کبھی کبھی اس سوچ پر وہ اس کو آتی ہے کہ یہ اللہ کا یہ ایسا کرم ہے جو اس سے پہلے کسی پہ نہیں ہوا. مثلا تو یہ غلبہ رحمت ہے. اور صوفیہ نے بھی جو شطحات باتیں یعنی دعوے کی ہیں وہ اسی قبیل کے ہیں. مثلا جو شخص شیر پر سوار ہوا اس کے پیچھے بیٹھنے کی ہمت کون کر سکتا ہے. اس فن کو مدون کرنا نہایت دشوار کام تھا اور ہر ایک کے بس کا کام نہیں. مزید تفصیل آ گیا ہے. اب یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے تو یہ باتیں کی لیکن شارع کو اس کی یعنی صرف حضرت کی باتوں کا دہرانا نہیں چاہیے تھا، اس کی یعنی اس کی تفصیل بیان کرنا چاہیے تھی اور اس کی ایک لحاظ سے مطلب اس کی تنقید بھی کرنی چاہیے تھی، جو ابھی تک تو نہیں کیا، شاید آگے کریں. اچھا تو اب عبارت پہ آگے. تو اوپر جو تھا وہ ایک طرح سے با محاورہ ترجمہ کیا ہے اس عبارت کا، اور بعد میں جو ترجمہ ہے وہ لفظی ترجمہ ہے. تو یہ فرما رہا ہے یہ متن ہے، علم و اسرار الدین ذو اصل اصیل ولکنہ انف. انف کا ترجمہ جو ہے حضرت نے اپنے حضرت پالن پوری نے جو حجت اللہ البالغہ کا عربی نسخہ انہوں نے تحقیق سے شائع کیا، اس کے حاشیے میں لکھا ہے العنف الجدید. العنف جدید، نیا، کسی بھی نئی چیز کو العنف کہتے ہیں. یوسف بہ المذکر و مؤنث، یہ مذکر بھی استعمال ہوتی ہے اور مؤنث بھی اسی طرح. جیسے کہتے ہیں روض عنف، وروضۃ عنف، لم ترعى من قبل، ومنهل عنف لم یورد، وکأس عنف لم یشرب منها من قبل. سو نیا گلاس، نئی چیز کو. لما کان علم و اسرار الدین لما یدون بعد فهو عنف. تو اس لیے یہ علم اسرار دین میں کیونکہ حضرت کے مطابق جو ہے یہ پہلے اس سے تصنیف نہیں کی گئی تھی تو اس لیے یہ جدید فن ہے. یہ عنف کا مطلب ہے یہاں. تو علم و اسرار الدین ذو اصل اصیل ولکنہ عنف وهو وإن اثبتت احادیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فروعه ووصوله وبينت آثار الصحابة والتابعين إجماله وتفصيله، وانتهى إيمان المجتهدين إلى تبيين المصالح المرعية في كل باب من الأبواب الشرعية، وأبرز المحققون من أتباعهم نكتا جليلة، وأظهر المدققون من أشيائهم جملا جزيلة، وخرج بحمد الله من أن يكون التكلم فيه خرقا لإجماع الأمة أو اقتهاما في أمة وغمة، ولكن كل من صنف فيه أو خاض في تأسيس مبانيه ولكن كل من صنف فيه أو خاض في تأسيس مبانيه أو رتب منه الأصول والفروع وتام بما يسمن ويغني من جوع وحق له ذلك، ومن المثل السائر في الوراء، أو رتب منه الأصول والفروع وتاب بما يسمن ويغني من جوع وحق له ذلك، ومن المثل السائر في الوراء، ومن الرديف أو أتى بما يسمن أو يغني من جوع وحق له ذلك، ومن المثل السائر في الوراء، ومن الرديف قد ركبت غدا فرا کیف ولا یہاں رکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے جو حضرت نے حاشیے لکھے ہیں اصل عربی پہ، ان کو دیکھتے ہیں۔ تیسرا حاشیہ یہاں ہے وہوا پہ، یہاں کہہ رہے ہیں کہ ضمیر جو ہے یہ یرجع الی الانسان، نہیں یہ نہیں، سوری، وہوا یہ تیسرا حاشیہ، اے علم و اسرار الدین، سو اس سے مراد علم اسرار الدین کی طرف، وعلم اسرار الدین الباحث عن حکم الاحکام والعلمیات ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں من ہامش الاصل، جو اصل نسخہ ان کے پاس ہے اس میں حاشیہ ہے، یہ ہو سکتا ہے شاہ صاحب کا ہی ہو یا کسی شخص کا ہو جس نے شاہ صاحب کے نسخے پر، یہ پیچھے دیکھنا پڑے گا، لیکن وہ اصل پہ ہے۔ اور چوتھا حاشیہ ہے جناب اجماع امت پہ، اجماع امت پہ، وخرق الاجماع الامت کہاں گیا، الحمدللہ ومن خرق الاجماع الامہ، یہاں پہ جو حاشیہ لکھا ہے اس میں فرمایا یہ بھی اصل سے ہے، تو یہ حضرت پالن پوری کا حاشیہ نہیں ہے، یہ لگتا ہی ہے کہ شاہ ولی اللہ کا اپنا حاشیہ، خرج من ان يكون تكلم في خرق الاجماع لانه اثبتت الحديث واثار الصحابه وتابعوا بالمن ما من مجتهد الا ويبين العله والسر والمصلحه ويدبر الحكم عليها، ومن ظن ان البحث عن اسرار الدين والعلمياتها خارق للاجماع فهو جاهل بليد، یعنی یہ کہ یہ اجماع امت کا خرق اس لیے نہیں ہے کہ اس کی اصل جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے احادیث اور قرآن اور آثار صحابہ و تابعین سے ثابت ہے، اور تمام مجتہدین نے احکام کی علت اور اس کے راز اور مصلحتیں بیان کی ہیں جن پر حکم جو ہے کا مدار ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو شخص اس علم کی تدوین اور اس کی پڑھنا پڑھانے کو خرق اجماع سمجھتا تو وہ جاہل اور بلید ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا ہے بھی، ہو سکتا ہے کتنے کیا ہو، حضرت پہ اعتراض کیا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب فن پہ اعتراض نہ کیا ہو، کچھ جو حضرت نے دعوے کیے ان پہ اعتراض کیا، تو یہ اس کی طرف سے
پانچواں جو ہے اقتحامن، پانچواں جو اس پہ حاشیہ لکھا ہے وہ یہاں لکھا ہے حاشیہ جبران جزر بحمد اللہ میں نہیں حامل فی امتن و غمتن، یہاں پہ جو ہے پانچواں اصل یعنی عربی جو حضرت پالم پور نے عربی تحقیق کے ساتھ جو نسخہ شامل کیا ہے، شائع کی ہے، یہ بیروت، میرا خیال ہے بیروت دار ابن کثیر سے شائع ہوا ہے، میرے پاس جو ہے چوتھی طبع ہے اس کی، تو لیکن چونکہ اس کی ہمارے پاس پی ڈی ایف نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ اچھا جی، کیا ہے حاشیہ؟ اماہین، اچھا اماہین، تحیر اور تردد، اما کا مطلب ہے تحیر اور تردد، اماہین، اماہین، عین میم اور ہے، تغیر اور تحیر اور بحث لا یدری این ید بحیث لا یدری این یتوجہ وہ فی البصیرت کالعما فی البصر، تو اما کا مطلب ہے، غمہ کا مطلب ہے مبہم ملتبس وانه لفی غمۃ من الامر اذ لم یہتد للمخرج، غمہ مطلب یہ ہے کہ اندھیرا اور کسی چیز کے بارے میں، میرا خیال ہے یہی مطلب ہے غمہ کا اصل میں کیا ہے؟ غمۃ کار الظرف، برتن کا جو کار الظرف، کسی بھی ظرف کا جو ڈیپ سائڈ ہوتی ہے، ویقال امر غم، مبہم ملتبس، کوئی چیز مبہم ہو یعنی گہرائی کو غمہ کہتے ہیں، کسی بھی ظرف کی گہرائی کو۔ جو لغت میں ہے غمۃ الجمع غمم، الغمۃ غم اور حزن اور کرب اور مصیبت، اور غمہ جو ہے کار نحی وغیرہ تو وہ کار و ظرف، وصاروا فی ارض غمۃ ضیقہ وسمنا للغمۃ علی غیر رؤیت الہلال، امر غمہ، امر غمہ ملتبس مبہم، اور ملتبس امر کو بھی کہتے ہیں، اور رمضان کا جب چاند نظر نہیں آتا وہ بھی غمہ، انہ لفی غمۃ من امری فی حیرۃ ولبس وشبہ، تو غمہ اور امہن کا مطلب ایک ہی، حیرت اور امہام، ٹھیک ہے۔ اور غضنفر جو ہے وہ الردیف کا مطلب راکب، جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، خلف الراکب، الراکب و خلف الراکب، یعنی کسی بھی سواری میں جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، گھوڑا جس کو گھوڑے کی باغ جس کے ہاتھ میں اس کے پیچھے جو بیٹھا اس کو ردیف کہتے ہیں، میرے خیال اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور غضنفر جو ہے شیر کو کہتے ہیں، اور مسل کا مطلب ہے لا یستطیع احد ان یحظو حظوہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، ترجمہ فرما رہے ہیں حضرت، حکمت شرعیہ مضبوط بنیاد رکھتا ہے مگر یہ ایک اچھوتا فن ہے، اور علم اسرار دین اگرچہ حدیث شریفہ نے اس کے اصول اور فروع واضح کر دیے ہیں اور سابق تابعین کے ارشادات سے اس کے اجمال و تفصیل کو بیان کر دیا ہے، اور مجتہدین کا غور و فکر ان مسائل کی وضاحت تک پہنچ گیا ہے جو ابواب شریعہ کے ہر باب میں ملحوظ ہیں، اور ان کے متبعین میں سے محققین نے اہم نقطے ظاہر کر دیے ہیں، اور ان کے پیرووں میں سے مدققین نے اچھی خاصی مقدار منصح شہود پر جلوہ گر کر دی ہے، اور یہ علم بحمداللہ اس بات سے تو نکل گیا ہے کہ اس کے سلسلے میں گفتگو کرنا خر کے اجماع ہو یا بے بصیرتی اور حیرانی کے کام میں چھلانگ لگانا ہو، لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس علم میں تصنیف کی ہے یا اس کی بنیادیں کام کرنے کے لیے میدان میں اترے۔ تو اس سے یہ امپلائڈ ہوتا ہے، یعنی مضمر اس میں یہ ہے کہ حضرت کے نزدیک اس کے لیے بڑی یعنی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے جو ہر آدمی میں نہیں ہوتی،
اور یا اس فن کے اصول و فروع مرتب کیے ہیں یا کوئی ایسی چیز پیش کی جو فربا کرے یا کم از کم بھوک مٹائے. ترجمہ جو لفظی ترجمہ ہے وہ کوئی اتنا. اور فن کے لیے یہی سزاوار ہے اور مخلوق میں چلی ہوئی کہاوتوں میں سے ہے تو یا میں شیر پر سوار ہوں تیرے یا میرے پیچھے بیٹھنے کی ہمت کون کر سکتا ہے. اچھا پھر یہ ہے جو یہ باقی ان الفاظ کے معنی ہم نے اصل میں دیکھے لیکن اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. العنف من الریاض وہ سبز و شاداب کیاری جس کو کسی جانور نے چرانا ہو. روضہ کہتے ہیں گارڈن کو. کاسن عنفن وہ پیالہ جسے کسی نے پیا نہ ہو. وہ کا مرجع علم اسرار الدین ہے. عائشہ میں جو مرجع بتایا وہ صحیح نہیں. اب یہ کس حاشیے کی بات کر رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا. انتہا الی کتاب پہنچنا. محقق اس میں فاعل ہے. اصل مسئلے کو دلیل سے ثابت کرنے والا. حق کا کل امرہ پختہ کرنا. مدقق دلیل کو دلیل سے ثابت کرنے والا یعنی دلیل کی بھی دلیل پیش کرنے والا. تدقیق جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں دقہ کے شے باریک کرنا اور اس سے مراد یہ ہے کہ باریک نقطوں کو بیان کرنا. مدقق کا مرتبہ محقق سے اوپر ہے. یعنی مطلب یہ ہے مترادف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. نقطے کی جمع ہے. مزیدار بات دلچسپ بات. مزیدار بات نقطہ یعنی باریک بات یا حکمت والی بات یا دورس بات. یہ ساری اس میں اشیاء جمع شیعہ کی پیرو. جمل جمع جملے کی ہے. جملہ مقدارن کافی ہے کافی مقدار. جزیلاً اے کثیراً. اقتحم الامر کسی معاملے میں زبردستی گھسنا بے سوچے سمجھے کسی معاملے میں داخل ہونا یا حملہ کرنا بھی اقتحام آج کل عربی زبان میں پولیس ریڈ کرتی ہے تو اس کو اقتحام. ہن بصیرت کا فقدان. تحیر بصیرت کا فقدان نہیں کیونکہ التحیر و تردد تو اس میں صرف بصیرت کا فقدان تو نہیں ہے اس کے اور عمومی معنی ہیں اس سے زیادہ. غم حیرت. ابہام التباس. یقال ہوا فی غمت من امری وہ حیرت میں ہے. خود الماء یہ پانی میں داخل ہونا. اسس البیت گھر کی بنیاد رکھنا. مبانی جب مبنا کی ہے. حقہ کو معروف و مجہول دونوں کی طرف پڑھ سکتے ہیں. حقہ اور حقہ. حقاً علیہ قضا واجب کہا جاتا ہے یعنی اس پر. حق لکا ان تفعل قضا اس کا کرنا آپ کے لائق ہے. رکبتا کو واحد متکلم بھی پڑھ سکتے ہیں. اس سورہ میں ترجمہ یہ آئے گا میں شیر پر سوار ہوا میرے پیچھے بیٹھنے کی ہمت کون کر سکتا ہے. اور واحد مذکر حاضر بھی پڑھ سکتے ہیں. سورہ میں ترجمہ ہوگا تو شیر پر سوار ہے تیرے پیچھے بیٹھنے کی ہمت کون کر سکتا ہے. تو یہ مشکل الفاظ کے وضاحت ہو گئی. اب تھوڑا سی شرح بھی اس کے دقت فن کی مزید وضاحت. آئندہ عبارت میں دقت فن کی مزید وضاحت ہے. یہ ایک نہایت مشکل فن ہے. اچھا تو یہ اس کو آگے یہ کیونکہ اس کا تعلق اگلی عبارت سے ہے تو اس کو آگے پڑھیں گے. تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. ختم کر لیا تھا لیکن یہ کہ وہ فارسی ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کی برکت ہو جائے. تو کم ہستن کسانے کے در فنون مطلوبہ حدیث تصنیف داشتے باشن. انہوں نے یہ جو فصل کا عنوان بنایا یہ عربی والے میں نہیں ہے. علم اسراز و اصل والا
اگرچہ علم حدیث احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم با اصول و فروع با اثبات رساندہ و اجمال و تفصیل آثار صحابہ و تابعین را توضیح داده است. اگرچہ علم حدیث احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم را با اصول و فروع با اثبات رسانده و اجمال و تفصیل آثار صحابہ و تابعین را توضیح داده است. یعنی توضیح داده است، اس فن کی طرف اشارہ ہے. و دقت نظر مجتہدین در ہر یک از ابواب شرع مصالح مورد نظر شرع و دقت نظر مجتہدین در ہر یک از ابواب شرع مصالح مورد نظر شرع را واضح نمودہ و پیروان کنج کاوے و جستجوگر آنان نقطہ مهم را و نقطہ سنجان پیرو ایشان جملہ مهم را ابراز داشتے ہیں. اگرچہ علم حدیث احادیث رسول را با اصول و فروع با اثبات رساندہ و اجمال و تفصیل آثار صحابہ و تابعین را توضیح داده است. علم حدیث نے و دقت نظر مجتہدین در ہر یک از ابواب شرع مسائل مورد نظر شرع را واضح نمودہ و پیروان کنج کاوے و جستجوگر مترادفی ہیں. کنج کاوے و جستجوگر آنا نقطہ مهم را و نقطہ سنجان نقطہ مهم را و نقطہ سنجان پیرو ایشان جملہ مهمه را ابراز داشتے ہیں. لذا اس لیے صحبت کردن در این بارے برخلاف نظر اجماع و یا موجب حیرت و ابہام قرار نمی گیرد. با این وجود کم ان کسانی که در این باره تالیفات داشته باشند و یا در تاسیس مبانیش غوطور و اصول و فروش را مرتب کرده باشند و یا چیزی را آورده باشند که انسان را بے نیاز گرداند. مسئله مشهور است که میگویند و من الردیف و قد رکبت غدا فرا. منظور این است که چه کسی در طی این راه سخت و دشوار مرا همراهی می کند که وارد شدن در این علم جلیل قدر را از جهت سختی و دشواری شبیه به سوار شدن شیر کرده. یہاں رکھتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين.